بریک کے بعد خوش آمدید. بہت سارے ایشوز پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ حل کیسے ہوں گے. وفاق کی طرف سے جو ابھی تک چیزیں پینڈنگ میں ہیں، آدھے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. آئینی مدعا. محترمہ سرینا، آپ نے تمام چیزیں سنی بھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو خان صاحب کی ٹیم ہے یہ اس میں کچھ ویلیوبل لوگ نہیں ہیں؟ خان صاحب تو آرڈر ہی کر سکتے ہیں، آگے جو چین ہے اور جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو آگے کیوں نہیں بھیج رہے؟ دیکھیں کہ جس طرح کے دور میں جو اصطلاحات یا جو بھی فیسلٹیز دی گئیں وہ کتنے بڑے پیمانے کی تھیں، اور ان سے اگر باہمی تعاون کے ساتھ بھرپور مطلب وہ ان پہ کام ہو رہا ہے، اور اگر سندھ میں بھی ہوتا تو یہ یہاں پر بھی شو ہوتا جیسے کہ پنجاب میں شو ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ کنسٹرکشن کے شعبے کو جس طرح سے ریلیف دیے گئے، بجلی کے نرخ بھی کم انڈسٹریز کے لحاظ کر کے، تاکہ ہم جو ہے پروڈکشن کی طرف آئیں، انڈسٹریز فلرش کریں، ہم خود انحصاری کی طرف آئیں. اوور آل آپ یہ دیکھیں کنسٹرکشن مطلب کیا، سیمنٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ، ٹھیک ہے، اس کے اندر سٹیل پر، را مٹیریل پر، سٹیل پر جو ہے انڈسٹریز فلرش کریں. اس کے اندر جو ہے وہ فنشڈ آئٹمز جو ہیں وہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت بڑا مارجن ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو ملک کی ترقی، روزگار مہیا ہوتے ہیں. آپ کے مزدور طبقہ جو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہمارے پاس جو طبقہ موجود ہے ان کو بینیفٹ ملتا ہے ڈائریکٹ. یعنی ڈائریکٹ لوگ عوام کے بینیفٹ سے لے کے اوور آل اکانومی تک کا ایک گراف کو لے کر چلا گیا. اور اس کے اوپر ظاہر ہے دیکھیں یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا یہ کابینہ کرتی ہے، یہ لوگ مل کے، یہ ٹیم کے ساتھ ہی مل کے ہو رہے ہوتے ہیں. تو لیڈر بھی کی بھی نیت بالکل صاف ہے، جو کہ شاید کتنی دہائیوں سے ظاہر ہے کہ وہ اب جا کے ایسا ہمیں لیڈر ملا ہے جس پہ پاکستانی کیا دنیا بھروسہ کرتی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں چیلنجز تھے جس کے دوران سے گزرتے ہوئے ایسی چیزوں کا نفاذ ہوا. کرونا کا چیلنج ساری دنیا مطلب کمر توڑ کے رکھ دی دنیا کی. جس چیز نے ہم نے الحمدللہ بہت سمارٹ پالیسیز رکھ کر اس کا مقابلہ بھی کیا، اور وہی چیز اکانومی پہ بھی امپیکٹ ہوئی. یہاں تک کہ میں شارٹ مختصر بات کروں گی کہ دنیا نے ہم سے ایڈوائزز لی ایونچولی، مطلب کھلم کھلا لی. بل گیٹس نے بھی لی، امریکہ نے بھی لی، یورپ نے بھی. وہاں حال ہی ہم نے انڈسٹریز کو بھی ریلیف دیا اس دور میں، جبکہ مطلب سب شکایت کا شکار تھے دنیا میں. ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے، ہر انڈسٹری جو ہے وہ شکایت کا شکار تھی. پاکستان میں چیزوں کے لیے اچھا مطلب اصطلاحات ڈالی گئی، اچھا نفاذ کیا گیا. اور امپلیمنٹیشن دیکھ لیں آپ، پراپرٹی ٹیکس پہ 90% ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے وہ ایگزمپشنز آئے. سبسڈیز دی گئیں، ٹھیک ہے، سبسڈیز دی گئیں. اگر کنسٹرکشن کے اس میں دیکھ لیں، نیا پاکستان جو ہمارا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر یہ کس کے لیے تھا؟ یہ عوام کی بھلائی کے لیے تھا. تو سوچا تو تمام سیکٹرز کے لیے گیا ہے، ان کی ٹھیک ہے. آپ نے کہا سوچنا اور اسٹریٹجی بنانا، پالیسی بنانا بہت اچھی بات ہے. لو کاسٹ ہاؤسنگ کی بات کی آصف صاحب نے، اور آپ کے ایک منشور میں تھا کہ جی ہر غریب کو اپنا گھر. اس کا بھی ابھی تک ہمیں کوئی گراؤنڈ پہ کوئی بنتا ہوا یا کنسٹرکشن ہو رہی ہے جی یہ ابھی اتنا بن چکا ہے، سال بعد ڈیلیور ہوگا، ٹھیک ہے، اس پہ بھی ابھی تک آپ کی طرف سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو 90 دن کے پلان تھے اور بہت ساری باتیں تھی، امپلیمنٹ؟ دیکھیں سچ بات، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب ایک کوئی سٹرکچر دیمک زدہ ملتا ہے یا کوئی اگر پرابلمیٹک آپ کو جیسے ظاہر ہے خسارے میں چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو سطح زمین تک لانے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. مائنس میں ملی ہے کتنا ٹائم؟ آئینی مدعا جو آپ کا ہے 5 سال کا، اس میں یہ چیزیں محترمہ ہو جائیں گی. اب میں آپ سے کیا کہوں کہ جس دن گورنمنٹ آئی ہے پی ٹی آئی کی وفاق میں، اس کے دوسرے دن سے رزلٹ مانگنا شروع کر دیا گیا میڈیا کے توسط سے بھی، اور ویسے بھی لوگ مطلب ایسے ہی عوام نے ووٹ اسی لیے دیا کہ ہمیں آؤٹ پٹ چاہیے، اور عمران خان صاحب جو ویژن لے کر آئے تھے. اگر میں آپ کو ایک نیشنل فرم ہی دے دوں نا، اگر میں سپوز ایک جو بڑے ایکسپرٹ جو ایکسپرٹ ہوں ان کو ایک نیشنل فرم بھی دے دی جائے جس کے اندر دیوالیہ ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے اندر تو دیٹ ول آلسو ٹیک ٹائم. یہاں تو آپ پورے ملک کی مشینری کی بات کر رہے ہیں، جس میں آپ اس نظریے سے جب آپ اپنے آپ کو پرابلم سے تھوڑا سا اوپر کر کے دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ کام ہو رہا ہے. مجھے اس پہ مجھے یاد آ رہا ہے 18th امینڈمنٹ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت میں 2.5 سال کے عرصے میں چاروں صوبوں سے متفقہ طور پہ 2/3 میجورٹی سے منظور ہو گئی تھی. اس طرح کا کوئی بڑا مطلب کوئی کام ابھی تک آپ نہیں کر پائے، اس سے تو آپ ایگری کریں؟ نہیں دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کے ساتھ تو ایکچوئل اپوزیشن تھی نہیں، وہ تو آپ بیچ میں وہ یہی ہم تو اس کو وہی کہتے ہیں نا کہ نورا کچھ ایک آپ اس دفعہ آپ کی ٹرن پھر ہماری ٹرن. ایم کیو ایم پاکستان اس وقت بھی تھی زرداری صاحب کے. دیکھیں کم ریشیو ہوتا ہے نا جب یہ بات ہو رہی ہے. اصل میں جو اپوزیشن تھی وہ ٹھیک ہے. آصف صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ لوگ کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا فیس ہیں،
نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور کنسٹرکشن سے متعلق بہت سارے پروجیکٹ آپ کی طرف بھی ہیں، اور وفاق میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تعاون اور سپورٹ اور مہربان کہہ لیں آپ کی انڈسٹری پہ ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں وفاق کی طرف سے یہ کہاں پہنچے ہیں اور آگے یہ کب تک ملیں گے؟ آپ لوگوں کی کوئی اگر اندر کی میٹنگ ہمارے پروگرام کے توسط سے کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی انفارمیشن مل جائے؟ دیکھیں، میں اپنی بہن کی بات کو ان کی بات کو میں نے پک کیا کہ یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا حکومت نے، جس کی پوری دنیا نے ایسے یہ اسٹریٹجی کچھ بہتر تھی. تو میں بھرپور مطلب میرا اختلاف ہے اس بات سے کہ ہم جو پاکستان کے لوگ ہیں ہم غریب لوگ ہیں. ہمارے پاس نہ وینٹیلیٹر تھے، نہ ہمارے پاس بیڈ تھے، نہ ہم آئسولیشن افورڈ کر سکتے تھے، اور ہم اس بات کو بھی ہمیشہ ڈینائی کرتے تھے کہ لڑنا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے اس لاک، کیونکہ سب گزرے ہیں، میں خود کرونا سے گزرا ہوں، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا. ہم لڑے نہیں، ہم ڈرے، اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ ڈرے کہ یہ اس آفت سے ہمیں بچا کے رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا وٹنس ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے کہا کہ پوری دنیا وٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ اگر وہ چاہے تو بچا سکتا ہے. ورنہ ہم تو ایک کمرے میں 10 لوگ رہتے ہیں، نہ ہم آئسولیشن میں بھوک سے زیادہ مرتے، کورونا سے کم مرتے. تو ہم تو افورڈ کر ہی نہیں سکتے تھے. کوئی ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے جس سے ہم یہ ساری چیزیں ایس او پیز پہ جا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو سیکنڈ ویوز ہے اس میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. ورنہ بازاروں کے حال آپ نے بھی دیکھے ہیں، شادیوں کے حال آپ نے بھی دیکھے ہیں. ایک بات. دوسری بات، آپ نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھیں شروع نہیں ہوا، اس کے فیسز ہیں. اگر سندھ کی ہم بات کریں تو سندھ میں ابھی بہت کم اس کا جو ہے نا امپیکٹ ہے. ہو سکتا ہے 2-3 پروجیکٹ آپ کو اگلے 1-2 ماہ میں نظر آئیں گے کہ ہونے جا رہے ہیں. لیکن مجھے تشویش پھر ہے، یعنی ہمارے تحفظات ہیں کہ پرائس کنٹرول نہیں کیا گیا. جو رو مٹیریل ہے اس کی پرائسز کنٹرول نہیں کیے گئے. تو چونکہ آپ نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کی پرائس فکس کر چکے ہیں، آپ نے 24 لاکھ 27 لاکھ 30 لاکھ آپ نے وہ پرائسز کو فکس کر دیا. لیکن جس دن یہ پیکیج آیا اس کے بعد سے آج تک 30% سے زیادہ رو مٹیریل مہنگا ہو چکا ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی کاسٹ پر اس کاسٹ پہ آپ ڈیلیور کر سکیں. تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو ان کو اس پر ان کو سوچنا پڑے گا. بہت اچھا پوائنٹ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے ایک جنرل ایک پرسپشن ہے کہ ہمیں بہت بڑی سہولت ہے. ہمیں کچھ نہیں ملا ہے، لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ چونکہ فوکس ان کا رائٹ ہے، وہ رائٹ ڈائریکشن پہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایشوز کے حوالے سے بھی ہمیں بھی کچھ چیزیں ہماری بھی صحیح کر دیں. جو بائی لاز میں جو ہرڈلز ہیں جو صحیح نہیں ہو رہی، سالوں سال تک صحیح نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی ایسا فارمولہ بنا دیں کہ ہمارے جو کے بی ٹی پی آر کے جو بائی لاز ہیں وہ سارے اسٹریم لائن ہو جائیں، مطلب وہ آسانی اس میں ہو جائے. اسی طرح کینٹ کے جو بائی لاز جو سائن ہونے ہیں یا جو اپروول ہونے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ اس میں کچھ اسٹڈی کرنا وہ چاہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹڈی کر کے اس کو کوئی ایک طرف اس کو کر دیں کہ کم از کم ہم جو ویٹنگ پہ ہیں ہمارے سندھ میں جو لوگ اس پہ وہ بھی پروجیکٹ شروع ہو جائیں گے. اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ 200-250 پروجیکٹ ہمارے جو ہے نا وہ لاک کیے ہوئے ہیں. یہ وہ لاک پروجیکٹ ہیں جس کا کسی ایم این ایس سی سے سبسڈی سے تعلق نہیں ہے. وہ اکارڈنگ ٹو جو لا تھا ایگزسٹ کرتا تھا سٹی کونسل کا، اور پھر سندھ گورنمنٹ نے اس کو وہ کیا تھا، اس کے تحت یہ کنورٹ کیے گئے ہیں، فیسیں بھری گئی ہیں. تو ان کے حوالے سے کوئی ایس او ایس کی بنیاد پہ کوئی ایسی پالیسی لے آئیں کہ وہ پروجیکٹ بھی شروع ہو جائیں. دیکھیں آنیسٹلی ہم سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں. میں اگر بات کر رہا ہوں تو میں بھی یہی سوچ کے بات کر رہا ہوں کہ پروجیکٹ چلیں گے تو روزگار ملے گا تو انڈسٹری چلیں گی. تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ان کا ویژن تھا، جس کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ ساری چیزیں دی تھی. تو اور دوسرا ایف ٹی آر پہ میں آپ کو اس وقت بھی بتا رہا تھا کہ ایف ٹی آر پہ ٹائم لائن ہٹا دی جائے، کیونکہ یہ آپشنل ہے. جو چاہے ایف ٹی آر کو ایسی میں محترمہ کو بولتا ہوں، محترمہ آج آپ کیونکہ پارلیمنٹ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمانی لیڈر وہ آپ سے ڈائریکٹ رابطوں میں ہوتے ہیں. تو آج آصف صاحب نے بھی ہمارے پروگرام کے توسط سے بہت سارے جو شکایتیں ہیں یا جو جائز ان کی جو اپروولز ہیں یا جتنے بھی معاملات ان کے رکے ہوئے ہیں، آپ جا کے بات کریں، ان کو بولیں، تاکہ یہ جو آباد کے اتنے زیادہ پروجیکٹس ہیں یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ آ گئے تو بہت ایک انقلاب آ سکتا ہے. کم از کم یہ جو ان امپلائمنٹ ہے یہ تو کم از کم ختم ہوگی.
देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे अभी महंगाई की बात की इन्होंने, तो महंगाई का भी सद्देबाप करने की भरपूर जो है वो कोशिश की जा रही है। अभी एक सेक्टर में जो अशिया खुर्दनोश है, दूसरे सेक्टर्स में मार्केट की जो कमेटियाँ होती हैं उनको तहलील इसीलिए कि प्राइस कंट्रोल का जो रीज़न होता है ना उनकी तहलील करने का हुआ है, ठीक है ना, ताकि जो प्राइस कंट्रोल जो है वो मतलब किया जा सके और जो जायज़ हुआ है आवाम के ऊपर बोझ ना पड़े, सार्फिन पे आवाम पे बोझ ना पड़े, पहली चीज़। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो अपने जैसे कहते हैं अमल दरामद की तरफ भी जा रही हैं और हो भी रहा है इन पर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो बात की, देखें वही बात कि मैं इनकी बात से भी मैंने वो लिया कि देखें ये बात तो मुसल्लम हकीकत है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, ठीक है। तो अल्लाह ने ही एक मतलब ज़ाहिर है कि हम पर करम रहम करम किया, और साथ साथ ये भी है कि जब मैं ये कहती हूँ कि जब और हमारे जो लीडर है वो भी बहुत खौफ खुदा रखने वाले हैं, ठीक है, वो तो अपनी हर बात ही या का नाबुदो या का नस्ताइन से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो और हम भी अब जो जाहिर सी बात है कि हमें भी इस बात पर मुसलमान कि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं होता। नहीं मोहतरमा, जैसे सरिया है, सीमेंट है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये तमाम चीजें उस लो कॉस्ट हाउसिंग पे जाएंगी। वो घर उस कीमत में कैसे मिलेगा? अवाम उम्मीदें लगाए बैठी है, फिर वो सिस्टम ऐसा ना कि नहीं, पहले भी बहुत सारे कि मार्केट प्राइस कंट्रोल जो जहां से जो प्राइस का राइज हो रहा होता है उन तक भी की मैंने बताया। अभी तो जो पुरानी जो जैसे मैं इसकी बात नहीं कर रही अभी कंस्ट्रक्शन उसकी, क्योंकि अशिया खुर्दनोश की बात मैंने जैसे करी थी, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इस सेक्टर की तरफ भी इंशाल्लाह ताला जहाँ पर भी लगेगा कि उसको आवाम के लिए उसका रुख मोड़ा जा सकता है चीज़ का और प्राइसेस को कंट्रोल करके उनको नीचे लाया जा सकता है, ताकि सारे मंसूबे जो हैं वो सही टाइम पर, टाइमलाइन पर और सही मतलब प्राइसेस के साथ जो है वो मुकम्मल हों। क्यों नहीं? क्योंकि वही बात है, नीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह ताला जो है वो काम भी अच्छे हो रहे हैं और अंजाम भी अच्छा होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि देखें सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं, आप ये देखें टेक्सटाइल के अंदर 22.7 एक्सपोर्ट आप बढ़ी है पाकिस्तान की दिसंबर की, अभी रिसेंट बता रही हूँ मैं आपको फिगर्स। सिर्फ एक ही इंडस्ट्री नहीं है और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 22.7 आपकी एक्सपोर्ट जब बढ़ी है इसका मतलब ये है कि रोज़गार के मौके भी फराहम हुए हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शंस बढ़ी हैं, हर चीज़ का इम्पैक्ट आना शुरू किया है। अगर आप बैनुल अक़वामी जो अब आप देखें कि एक जो दूररस निगाह रखते हैं वो ये जानते हैं और ये कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न है। मूडीज़ की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आई है, ठीक है। इकोनॉमी के ऊपर ग्राफ के वो मार्केट आप देखें ना, शेयर मार्केट जो है वो कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये मायने रखता है, मतलब बड़े बुरे डाउनफॉल्स देखे हमारे स्टॉक मार्केट ने, ठीक है ना। तो लेकिन अब देखें आपके ये जो चीज़ें किस तरफ इंडिकेट कर रही हैं, तरक्की और बेहतरी की तरफ जो सीढ़ी जो चल रही है उसकी तरफ इंडिकेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके जो मैं आसिफ साहब आपकी तरफ आता हूँ। आबाद के नए चेयरमैन फयाज इलियास साहब की पीएम साहब से मुलाकात भी हुई, ताख़ीर का बहुत सारे प्रोजेक्ट शिकार हैं। क्या आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा है कि वो मतलब कैपेबल लोग नहीं हैं, या आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा है कि एक काम जो आज होना था वो हमने 3 दिन बाद याद दिलाया हुकूमत को, या हमने जाने में देर कर दी? क्या आप समझ रहे हैं कि कोई आपके हैंड से तो मिस्टेक नहीं है, आपके हैंड से तमाम चीज़ें फुलफिल हैं? हमारी तो अथॉरिटी ही नहीं है ना, हम तो निशानदेही कर सकते हैं। जी वही मैं कह रहा हूँ, निशानदेही देखिए हम तो निशानदेही कर रहे हैं, हम अप्रैल से निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर सॉरी टू से कि कोई हमारी बात को तो उस वक्त भी ना सुना गया ना समझा गया। एक उन्होंने कोई फार्मूला सेट है कि उसी पे काम करना है। अब बात ये है कि कैसे मुमकिन है लो कास्ट हाउसिंग अगर प्राइस कंट्रोल नहीं करेंगे, पहली बात। कैसे मैं ये कह दूं सब अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूं हमारे दोस्त भी जो अगर आपने कहा कि वो कहते हैं कि सब ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी इस बात को हाईलाइट करें कि कराची कहाँ खड़ा है, और उनको भी बात करनी चाहिए कि कराची के हवाले से जो हडल्स हैं, जो मुश्किलात हैं, और उसके लिए मैं समझता हूं कि वो खुद भी विक्टिम है इसका। ऐसा नहीं है कि वो विक्टिम नहीं है, नहीं, वो विक्टिम है। हाँ। पीएम साहब से मुलाकात भी होती है और आप लोग डायरेक्ट वफाक से आपके ताल्लुकात हैं, तो जब आप डायरेक्ट चीज़ें लेके जा सकते हैं तो अभी तक ताख़ीर क्यों? देखिए मैं समझता हूं कि ये तो जो उनकी टीम है जो इसको एड्रेस कर रही है वो ज्यादा बेहतर बता सकती है। हम तो ये बता सकते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, या क्या हर्डल्स हैं और क्या नहीं है। हमने तो पहले जो आप कहते थे आज भी वहीं हम खड़े हैं, वहीं खड़े हम, ठीक है। मैं समझता हूं कि अगर हम अपने जो मामलात हैं, क्योंकि देखें ये वो वक्त है जब
آپ کو ایک ایسا پرائم منسٹر ملا ہے جو چاہتا ہے کہ یہ سیکٹر چلے. ٹھیک ہے, یہ وہ وقت ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں اس ملک کے لیے, اس شہر کے لیے, اس انڈسٹری کے لیے. تو یہ کتنا اچھا وقت ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ یہ کہہ دیں سب اچھا ہے, ہم اپنی جو مشکلیں ہیں یا مشکلات ہیں اس کو ہم ان کے سامنے رکھیں کہ یہ ہماری ہڈلز ہیں. ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے اس کو ٹائم لائن کرنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ 5 سال کا پروجیکٹ ہے, 1 سال کے بعد فکس ٹیکس ریزیوم ختم ہو جائے گا. تو یہ کوئی ایمنسٹی نہیں ہے, یہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے. یہ تو آپ نے کرپشن روکنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ ایف ٹی آر میں کرپشن رکتی ہے. تو اس پہ آپ توجہ دیں. جو ہمارے بائیلوز ہیں, اور اسپیشلی کراچی کے لیے کوئی ان کو پیکیج اناؤنس کرنا چاہیے کہ جو ہرڈلز ہیں, جو مشکلات ہیں یا جو پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں, تو وہی کر سکتے ہیں کہ وہ اگر اس کو جو ہے اسپیشل کوئی وہ کر دیں, اس کو پریولیج دے دیں کہ جی کراچی کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.